بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں۔ زمین پر جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں کی جماعت، میں مٹی سے ایک انسان پیدا کروں گا اور زمین پر اس کو اپنا خلیفہ اور نائب بناؤں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کی مکمل وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ تو فرشتوں نے کہا، انسان تو زمین میں فساد مچائے گا، خون خرابہ کرے گا، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح پاکی بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی اور مٹی سے ایک پاکیزہ صورت تیار کی، پھر اس میں روح پھونکی اور مجسمہ تیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مجسمے کا جو انسانی روح میں بن گیا، اس کے اندر روح آ گئی، انسانی شکل اختیار کر گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مجسمے کا نام آدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتیں، اور جیسا کہ انسان کو مختلف قسم کی چیزیں پیش آتی ہیں، بھوک، پیاس، صحت، بیماری، ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مرتبہ اور مقام بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنتے ہی فرشتے سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس اس نے تکبر کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، بلکہ اپنی عقل پر چل پڑا اور اپنی عقل کی بات مانی۔ ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ سے، میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند تھا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کی مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معین وقت تک مہلت دے دی۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، میں تیرے سارے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میرے بندے ہیں ان کو تو نہیں بہکا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مردود، تو یہاں سے نکل جا، تو نے نافرمانی کی، تیرا جو چیز چاہے تو کرتا رہے، مگر یاد رکھ میرے اچھے اور فرما بردار بندے تیرے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ جو تیری بات مانے گا وہ تیرا ساتھی ہوگا، میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام پھر جنت میں رہنے لگے۔ جنت میں بے شمار نعمتیں اور راحتیں کی چیزیں تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تنہائی کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان سے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جس جگہ چاہو کھاؤ پیو، راحت اور آرام کے ساتھ زندگی گزارو۔ ہاں، یہ یاد رکھنا کہ جنت میں جو فلاں قسم کا درخت ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا، ورنہ تم زیادتی کرنے والے میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا، اے آدم، خیال رکھنا یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں جنت میں رہنے سے تمہیں یہ فائدہ ہے کہ نہ تم بھوکے ہوگے
نہ ننگے، نہ یہاں سے پیاسے رہو گے، نہ دھوپ میں نہ گرمی لگے گی آپ کو۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی دربار سے نکالے جانے کے بعد وہ حضرت آدم علیہ السلام کا چونکہ دشمن بن چکا تھا، ابلیس ہمیشہ موقع تلاش میں رہتا تھا کہ کسی طرح میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دوں۔ اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فلاں درخت کے قریب جانے سے منع کیا، میں ان کو بھلا کر پھسلا کر اس درخت کا پھل کھلا دوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر انہیں جنت سے نکال دے۔ یہ سوچ کر وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے پاس آیا اور بہکانے لگا، تم اس درخت کا پھل کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور ان کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے لگا، یقین جانو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ بات بھول گئی، دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے جنت کے کپڑے اتار دیے اور دونوں درختوں کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ تم شیطان کے دھوکے میں آ گئے ہو، لہذا اب تم زمین پہ اتر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کی ناراضگی سے بہت ڈرے اور بہت پریشان ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور مقرب بندے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بہت روئے، اللہ تعالیٰ سے یوں معافی مانگنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا، ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی توبہ قبول فرمائی، ان کو معاف کر دیا۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور ان سے راضی ہو گیا تو وہ حسد اور جلن سے تڑپنے لگا اور اس نے پختہ ارادہ کر لیا، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام تو میری چال سے بچ گئے، اب میں ان کی اولاد کو گمراہ کروں گا۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔